السلام علیکم میری پیاری ڈرس، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پسینے سے شرابور چہرہ وہ تکیے پر دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی چہرے پر خوف مزید بڑھ گیا تھا۔ اب بھی وہ اسی خوف کے زیر اثر تھی۔ تم نے کیا ہی کیوں ایسا؟ کیسے کر سکتی ہو تم؟ وہ اس کے کان کے قریب چیخا تو وہ لرز اٹھی، جیسے جسم سے ابھی کہ ابھی روح علیحدہ ہونے والی ہو۔ وہ سختی سے آنکھیں میچتی اپنی خیر کی دعا دل ہی دل میں مانگنے لگی۔ تم نے بہت برا کیا ہے میرے ساتھ، اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ایسی سخت سزا دوں گا، پھر کبھی ایسا کرنے کا سوچو گی بھی نہیں۔ ابھی آنکھیں کیوں بند کی ہیں؟ دیکھو مجھے۔ وہ اس کا بازو سختی سے پکڑتا اسے وارن کرنے کے ساتھ ساتھ آنکھیں بند کرنے پہ غصہ ہوا جو اسے سخت برا لگتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ آنکھیں کھولتی ہکلا کر بولی۔ اس کی سرخ آنکھوں کی طرف بھی نہ دیکھ سکی، جیسے وہ اسے کچا ہی کھا جائے گا۔ اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو مجھ سے چھپتی کیوں ہو؟ وہ اس کا چہرہ دبوچتا ایک بار پھر غرایا تو درد کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ چہرے پر تکلیف کے آثار صاف دکھائی دینے لگے۔ لیکن اب کی بار اس نے اس کے سامنے بولنے کی غلطی نہیں کی۔ جتنا تم مجھ سے چھپ رہی ہو اتنا ہی میرے غصے کو ہوا دے رہی ہو۔ جانتی ہو کتنی نفرت ہے مجھے تم سے؟ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا چیخا تھا، جس پر وہ سہم گئی تھی۔ نہیں، وہ اس کے خوف سے ہکلائی۔ چپ، ایک دم چپ، میرے سامنے اپنا منہ بند ہی رکھا کرو۔ وہ پھر سے دھاڑا تو وہ لرزتی ہوئی اسی کا گریبان تھام گئی جو اگلے انسان کو وحشی بننے پر مجبور کرنے لگا۔ یہ غلطی کر کے تم نے اپنے ساتھ برا کیا ہے لڑکی، وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی میں بولا تو وہ جھٹکے سے اسے دور ہونے لگی۔ لیکن اس کی گرفت سے نکلنا اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ اب مجھ سے بچ کے دکھاؤ ذرا، یہ بولتے ہی وہ اس کے چہرے پر جھکنے لگا۔ تبھی وہ چیخ مار کے اٹھ بیٹھی۔ او نہیں، یا اللہ، شکریہ، خود خواب تھا۔ یہ خواب تو میری جان لے کر چھوڑے گا۔ وہ چہرے کو تھپ تھپاتی گہری گہری سانس لینے لگی۔ یا اللہ، رحم کر مجھ پر، کیوں وہ شخص آتا ہے خواب میں جس کو میں جانتی تک نہیں ہوں؟ میری غلطی کیا ہے؟ کیوں اذیت میں ہوں میں؟ یہ کہتے ہی ساتھ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دور کہیں فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ اپنے آنسو صاف کرتی وضو کرنے چل دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ جائے نماز بچھائے نماز ادا کرنے میں مصروف ہو گئی اور خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ نماز پڑھ کر وہ سیدھا فریحہ بیگم کے کمرے میں گئی جہاں وہ اسی کی منتظر تھی۔ آ گئی میری پیاری بیٹی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو اس کو دیکھ کر ہی آتی تھی۔ جی امی، چلیں آپ کو وضو کروا دوں، پھر ناشتے کی تیاری بھی کرنی ہے اور آج تو جاب کے لیے جانا ہے۔ بس دعا کیجیے گا مجھے کوئی اچھی سی جاب مل جائے، وہ زبردستی مسکرا کر ان کو بتانے لگی، جن کی مسکراہٹ ایک دم سے اس کی جاب کا سن کر غائب ہو چکی تھی۔ کیا ہو امی، آپ ایک دم سے سنجیدہ کیوں ہو گئی؟ دانیہ نے اپنی ماں کی مسکراہٹ کو غائب ہوتے ہی بڑی شدت سے محسوس کیا تھا، اس لیے پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں، میں شرمندہ ہوں کہ بھائی کے ہوتے ہوئے تمہیں جاب کرنی پڑے گی۔ کاش میرا بیٹا ایسا نہ ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ فریحہ بیگم اپنی قسمت کو کوستی رونے لگ گئی۔ خرم کا ذکر سن کر دانیہ کا چہرہ فک ہوا تھا، لیکن پھر خود کو سنبھال کر وہ فریحہ بیگم کی اپنی باہوں میں چھپا گئی۔ امی روتی کیوں ہیں؟ میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس اب رونا بند کریں، بس ایسا سمجھ لیں کہ میں ہی آپ کا بیٹا ہوں۔ اوکے ڈن۔ اس کے اس انداز پر فریحہ بیگم ہنس پڑی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، چلیں وضو کروا دوں، یہ کہتے ساتھ ہی وہ ان کو وضو کروانے لگی۔ ساتھ ہی اپنے خواب کو لیے پریشان بھی تھی جو دن بدن بڑھ رہے تھے۔ یہ بات اس کے لیے پریشانی لی ہوئی تھی۔ ایسا ہر بار ہی ہوتا تھا جب وہ اس شخص کی صورت دیکھتی تھی، اسے رات میں ایسے ہی خواب آتے تھے جس کی وجہ سے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، نہ ہی اس نے فریحہ بیگم سے کبھی اس چیز کا ذکر کیا تھا۔ وہ اب آنے والے کل سے انجان تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور یہ خواب اصل میں کیا تعبیر پانے والا ہے۔ کل موہی، ارے او کل موہی، کہاں مر گئی تو؟ جلدی لے آ میرا پراٹھا، کیا مجھے بھوکا مارے گی؟ نحوست کی ماری راستہ خاتون کی زبان کینچی کی طرح بس شروع ہو چکی تھی۔ وہ جو کچن میں کھڑی اپنی تائی اور باقی گھر والوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، اپنے لیے ایسے الفاظ سنے تو دل جیسے چیر ہو گیا۔ آ رہی ہوں تائی، بس آپ کا پراٹھا بننے میں دیر ہو گئی، وہ منمنا کر بولی تو راستہ خاتون نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ دفع ہو، اب اپنی کالی شکل لے کر سارا دن تیری نحوست سے گزرے گا، نکل اب یہاں سے۔ راستہ خاتون مزے سے اپنا ناشتہ کرتے اسے سنانے لگی، جس نے آنسو سے بھری نظروں سے ان کو دیکھا لیکن ضبط کرتی وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ تو اب روز کا ہی معمول تھا۔ بات بات پر اس کو ایسے طعنے سننے کو ملتے تھے، چاہے وہ بے قصور ہی کیوں نہ ہو۔ بس ان سب کی باتیں خاموشی سے سننا مجبوری تھی اس کی، اور ان کے علاوہ اس دنیا میں تھا بھی
کوئی نہیں، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی جن کا کار حادثے میں وفات ہو گئی تھی۔ بہت چھوٹی عمر سے وہ اپنے تایا کے گھر رہ رہی تھی، جن کو اس کی کوئی فکر تھی ہی نہیں۔ تائی تو اس کو بوجھ سمجھتی تھی، اسی وجہ سے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ پڑھائی کرنا بھی اپنی کمائی پر کرتی تھی، کیونکہ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ خوب اچھے سے رو کر وہ اٹھی اور کالج جانے کی تیاری کرنے لگی۔ آج پہلا دن تھا کالج کا۔ وہ کسی طور بھی لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن تائی کو علم تھا آج کالج جائے گی، تبھی اس کو اپنے کاموں میں ایسا مصروف کیا کہ وہ اچھی خاصی لیٹ ہو چکی تھی، اور اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جانا بھی پیدل ہی تھا۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر نکلی تو تائی کی آواز نے قدم روک دیے۔ خیر سے کالج جا رہی ہو؟ تائی نے وہیں سے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، جس نے عبایا پہنا ہوا تھا اور اچھے سے نقاب کیا ہوا تھا۔ جی تائی، کالج جانے والی ہوں، وہ دھیرے سے بولتی ان کو آگ ہی لگا گئی۔ سن تو، جا تو رہی ہے، اگر تیری کوئی شکایت آئی تو تیری ہڈیاں سینک دوں گی، یاد رکھنا میری بات۔ دیکھ نائلہ کیسے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھتی ہے، کچھ سیکھ لے۔ اپنی بیٹی کا حوالہ دیتی، اس وقت اسے زہر لگی تھی، لیکن وہ سر ہلانے کے علاوہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اور چپ چاپ گھر سے نکل آئی۔ وہ جیسے ہی گھر سے نکلی تو سکون کی سانس اس نے لی۔ حد ہے، اب میں ان کی بیٹی سے سیکھوں؟ توبہ استغفار، اللہ معاف کرے، کیا کچھ وہ کرتی ہے، وہ سب تو میں کبھی نہیں سیکھوں۔ ایسی میری ماں باپ کی عزت رکھنے سے اچھا بندہ مر ہی جائے۔ پیدل چلتے چلتے وہ اپنے آپ سے ہی باتیں کرتی تائی کی باتوں کا غبار نکالنے لگی، جو وہ اکثر خود سے ہی باتیں کرتے ہوئے نکالتی تھی۔ خود سے باتیں کرتے ہوئے وہ کالج تک پہنچ گئی تھی۔ سانس بری طرح پھولا ہوا تھا اپنے ہی دھیان میں۔ وہ کالج گیٹ سے انٹر ہونے ہی لگی تھی کہ بائک سوار کو دیکھ نہ سکی، اور زوردار ہٹ اسے لگ چکی تھی، جس کے نتیجے میں وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ اندھی ہو کیا، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اب یہی زمین پر پڑے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ اس تصادم پر پہلے ہی تب گیا تھا، اور اگلی کسر اس کے نہ اٹھنے نے پوری کر دی تھی، جس پر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ پہلے تو وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکی اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے، لیکن جیسے ہی مردانہ آواز اس کے کانوں میں گئی، وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹانگ میں اٹھتی ٹیسوں کو بڑی مشکل سے برداشت کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی، نظر سیدھے اس شخص پر گئی جو اسے سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ وہ اس سے سہم سی گئی تھی، تبھی جلدی سے رخ موڑتی دور ہوئی اور قدم آگے بڑھایا، لیکن درد کی وجہ سے سی کر کے رہ گئی۔ اس کے دور ہٹتے ہی وہ انسان اس کے پاس سے اپنی بائک بھگا لے گیا، جس پر اسے برے برے القابات سے نوازنے لگی۔ کھڑوس، بدتمیز، جاہل انسان، میری کلاس لیٹ کروا دی، خود دیکھ کر چلا نہیں سکتا تھا، لے کر مجھے مار دی اپنی منحوس بائک۔ اپنا بایا جھاڑتی غصے میں اسے بھی کوس رہی تھی، تبھی اپنی کلاس کا یاد آتے ہی وہ جلدی سے کالج انٹر ہوئی اور ٹانگ کا درد نظر انداز کرتے ہوئے جلدی سے اپنی کلاس کی طرف دوڑی۔ جیسے ہی اپنی کلاس کے پاس آئی، وہاں کی خاموشی اسے بتا چکی تھی کہ لیکچر شروع ہو چکا ہے اور وہ لیٹ ہو چکی ہے۔ سر میں آئی کم ان، دھیرے لہجے میں بولتی وہ اگلے شخص کو چونکا گئی تھی جو بورڈ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ ساری کلاس چپ چاپ بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس کی آواز سنی، وہ اس کی جانب پلٹا اور اس کو دیکھ کر ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ امرا نے اسی بائک سوار کو اپنے سامنے دیکھا تو روحانسی ہو گئی کہ اب پتہ نہیں کیا بنے اس کے ساتھ۔ یہ ٹائم ہے آپ کے آنے کا، سیر سپاٹوں سے فرصت ہو تو وقت پر آیا کریں، نیکسٹ ٹائم آپ لیٹ نہیں ہوں گی، اوکے جائیں اپنی جگہ پر۔ اس کو اچھا خاصا بے عزت کر کے وہ دوبارہ بورڈ پر لیکچر لکھنے لگا، جبکہ وہ کلاس کے سامنے اپنی بے عزتی پر اپنے آنسو کنٹرول کرنے لگی اور خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی اور گود میں اپنے ہاتھ رکھے مسلسل ان کو دیکھنے لگی۔ ابھی ایک آنسو اس کے ہاتھ پر گرا تو جلدی سے ہوش میں آئی اور اپنا دھیان لیکچر کی طرف کر گئی، جہاں اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ نظر ملتے ہی وہ نظریں چرا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کلاس سے ہی نکل گیا، جبکہ وہ حیران اور پریشان تھی اس کی اس حرکت پر۔ ایک دم اس کو کیا ہوا؟ وہ سارا دن اسی بات کو لے کر پریشان ہوتی رہی۔ اللہ کرے یہاں جاب مل جائے، لگ گئی تو اچھی کمپنی، لگ تو اچھی کمپنی رہی ہے، اب انٹرویو میں پتہ نہیں کیا کچھ پوچھیں گے۔ اپنے دھیان میں چلتی وہ کمپنی میں انٹر ہو گئی، بنا کمپنی کا نام دیکھے، جہاں اس کے لیے مصیبت کھڑی تھی۔ اب آگے کیا ہونے والا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہاں بہت رش لگا ہوا تھا، بہت سے لوگ انٹرویو کے لیے آئے ہوئے تھے، جو ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس اپ کیے ہوئے تھے، جبکہ وہ سیدھا سادہ سا سوٹ پہنے ہوئی تھی۔ اب اس کو جاب ملنا بہت ہی مشکل لگ رہا تھا۔ اپنے اوپر افسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہاں آئی ہی کیوں۔ اپنی اسی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ ایک آواز اسے ہوش میں لے آئی، وانیہ رحمان، اب آپ کی باری ہے، جائیں اندر۔ وہ لڑکی اس کو کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ وہ مرے مرے قدموں سے آفس میں انٹر ہوئی۔ سر میں اندر آ جاؤں؟ وانیہ کے اس طرح کا انداز
اندر بیٹھے میراب شاہ کو چونکا گیا تھا۔ تبھی اس لڑکی کو دیکھ کر ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی تھی جس کو اس نے کمال مہارت سے چھپا لیا تھا۔ ساتھ ہی وہ بہت کچھ سوچ بیٹھا تھا اب اس نے کیا کرنا تھا۔ جی آپ بالکل اندر آ سکتی ہیں، آئیے بیٹھیں۔ اپنے سامنے چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اب اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جو کنفیوز سی لگ رہی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے موبائل پر کسی کو جلدی سے کچھ ٹائپ کر کے بھیجا اور آرام سے چیئر کی بیک سے ٹیک لگا کر اس کو غور سے دیکھنے لگا جو اب اس کے یوں دیکھنے پر پزل ہو رہی تھی۔ آپ نے کہیں اور جاب کی تھی؟ جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا اب زبان سے بھی ادا ہوا۔ نہیں سر، پہلی بار انٹرویو دینے آئی ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ سلیکٹ ہو چکی ہیں۔ آپ یہاں کے آنر کی سیکرٹری ہیں۔ آج سے جیسا وہ آپ سے کہیں گے آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو گہری نظروں سے دیکھتا وہ اس شخص کے بارے میں سوچ بیٹھا تھا کہ اس کو کیسے زیر کرنا تھا۔ کون آنر؟ آپ نہیں ہیں؟ آنر ہمت کرتی وہ پوچھ ہی بیٹھی تھی جو جاب لگ جانے پہ بہت خوش ہوئی تھی، لیکن میراب کی اگلی بات نے بہت زور کا جھٹکا دیا تھا۔ وہ آپ کو کل اچھے سے پتہ لگ جائے گا، ابھی آپ جائیں، کل سے آپ جاب سٹارٹ کریں۔ وہ اس کو صاف انکار کرتا جانے کا کہنے لگا تبھی وہ جلدی سے اٹھتی آفس سے باہر آ گئی۔ عجیب ہی سر ہیں، اب پتہ نہیں کون آنر ہیں جس کا سر بول رہے ہیں۔ خیر مینو کی مجھے تو جاب مل گئی نا، گھر جا کر امی کو خوشخبری دوں گی۔ آج تو شکر ہے کچھ اچھا ہوا میرے ساتھ۔ یا اللہ تیرا شکر۔ کمپنی سے نکلتی ہی وہ میراب کے بارے میں اپنی رائے قائم کر چکی تھی، جبکہ جس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا اس کو تو فراموش کر چکی تھی، جو اس کی زندگی بھر کی بڑی غلطی تھی۔ اب قسمت اپنی ہی چال چلنے والی تھی جس کی لپیٹ میں دانیہ رحمان سر فہرست تھی۔ آخر کس سے پوچھ کر تم اپنی بیٹی کی شادی اس بڈھے سے کر رہے تھے؟ تمہیں کیا لگتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں لگے گا؟ تم اپنی 12 سال کی بیٹی جس کی عمر اسکول جانے کی ہے اس کو چند پیسوں کی عوض بیچ رہے تھے؟ تمہیں شرم نہ آئی ایسی غلیظ حرکت کرتے ہوئے؟ اس کی دھاڑ سے پوری حویلی گونج اٹھی تھی جس کی نتیجے میں سب ملازمین پر دہشت طاری ہو چکی تھی۔ تبھی حویلی میں افراتفری مچ گئی۔ شاہ صاحب معاف کر دیں، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ اس کے قدموں میں گرا معافی مانگ رہا تھا جبکہ اس کا غصہ صفا نیزی پر تھا۔ سرخ چہرہ اس بات کا گواہ تھا کہ وہ کسی کو بھی بخشنے پر راضی نہیں تھا۔ میں زاور شاہ کبھی بھی ایسی غلطی اپنے گاؤں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں معصوم بہن بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہو اور ایسا کرے گا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ بس بول دیا میں نے، بڑی شان سے وہ بولتا ہوا کرسی پر بیٹھا اپنے سامنے احمد کو اشارہ کیا کہ بیسمنٹ میں لے جائے، باقی باتیں وہیں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شاہ صاحب معاف کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر سے وہ باقاعدہ گڑ گڑانے لگا تھا۔ تم کیا میری شکل دیکھ رہے ہو؟ جاؤ اس منحوس کو میری نظروں سے دور، ورنہ میں ابھی اس کی جان لے لوں گا۔ وہ ایک دم اٹھتا احمد پر چیخا تھا، تبھی اس کے خوف سے احمد اسے زبردستی کھینچ کر لے گیا۔ اب اس کا انجام بیسمنٹ میں ہی ہونے والا تھا۔ زاور شاہ غصے سے ٹہل رہا تھا، غصے سے برا حال تھا، سانس بری طرح سے پھول چکا تھا۔ خود کو پرسکون کرنے کی بڑی کوشش کرنے لگا لیکن اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ ٹہلنے سے بھی اس کے غصے میں فرق نہ آیا۔ اسی دوران اس کا سیل فون بجنے لگا۔ میراب کا نمبر دیکھتے ہی مسکرایا اور کال اٹھا لی۔ کیسا ہے؟ کہاں ہے تو؟ کب سے غائب ہے؟ کوئی حال احوال نہیں؟ اس کی کال اٹھانے پر اگلے نے جلدی سے ایک ہی سانس میں پوچھا۔ حویلی آیا ہوں رات سے، اتنا کہہ کر وہ لب بھیج گیا۔ اوہ اچھا، یعنی آج پھر کسی کی شامت آئی ہے؟ وہ ہنس کر بولا۔ زاور شاہ اب چپ ہو گیا تھا۔ کل آفس آ جانا، ایک لڑکی رکھی سیکرٹری کے طور پر، تو بھی آ کر دیکھ لینا۔ اتنا کہہ کر میراب شاہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کی بات پر زاور شاہ کو پتنگے ہی لگ گئے۔ اف میرو، تم نے کیوں کسی لڑکی کو رکھ لیا؟ تمہیں اچھے سے پتہ ہے مجھے لڑکیاں نہیں پسند، تو پھر کیوں رکھی؟ ایک دم سے وہ اس پر بگڑا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، ایک دفعہ دیکھ تو صحیح اس کو، کیا پتہ اس کا کام تجھے اچھا لگے۔ نہیں مجھے لڑکی رکھنی ہی نہیں، لیکن اب تو رکھ لی، کل آ کر دیکھ لوں گا اور اسے چلتا کروں گا کیونکہ مجھے اپنے آفس میں کوئی لڑکی نہیں چاہیے، سمجھے؟ یہ کہہ کر زاور شاہ کال کٹ کر گیا جبکہ میراب شاہ اپنے پلان میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ تو ایک دفعہ آ تو صحیح، پھر دیکھتے ہیں۔ میراب اپنی ہی بات پر خوب ہنسا تھا، اسے پتہ تھا کہ زاور شاہ کو کیسے قابو کرنا ہے، کیسے اس سے اپنی بات منوانی ہے۔ تبھی اس نے یہ گیم کھیلی تھی۔ آ گئی مہارانی، کوئی ہوش ہے کہ کھانا بنانا ہے؟ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تھی تائی کی طنز میں ڈوبی آوازیں سے کانوں میں پڑی۔ تھکن سے برا حال تھا اس کا، روز پیدل آنا جانا کوئی آسان تو نہ تھا، پھر بھی وہ اپنی پڑھائی کی خاطر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے ہوئی تھی۔ ابھی بنا دیتی ہوں کھانا، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب جانے ہی لگی تھی کہ تائی کی بات پر رک گئی۔ رک ذرا، میں ذرا جا رہی ہوں نائلہ کی دوست کی شادی پر، تیرے تایا بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ ابھی فٹافٹ کھانا بناؤ، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ تائی تو بول کے اندر چلی گئی۔ جی ٹھیک ہے۔ امرا نے ایک نظر کرسی پر بیٹھی نائلہ پر ڈالی جو اپنی دائی کے بالوں کے ساتھ بہت ہی بری لگ رہی تھی اور اب بے فکری سے نیل پینٹ لگا رہی تھی۔ اسے افسوس ہوا اس پر کیا تھا اگر نائلہ کھانا بنا لیتی، پر ایسا نہ کبھی ہوا تھا، نہ ہو سکتا تھا کہ وہ گھر کا کام کر لے۔ حد ہے، تائی کو یہ نظر نہیں آتا
بس مجھے ہی کوستے رہتا ہے۔ کمرے میں آتے ہی وہ اپنی بھڑاس نکالنے لگی اور پہلے ہی تکی ہوئی تھی، لیکن اس کا خیال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ کھانا بنا کر اور نماز ادا کرنے کمرے میں آئی، تبھی باہر شور سا اٹھا، یعنی گھر کے فرد شادی پر جانے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ وہ جانتی تھی ابھی باہر گئی تو تائی نے طنز کر کے اس کا جینا حرام کر دینا۔ پہلے کون سا وہ اسے بخشتی تھی، جب اسے آرام سے رہنے دیتی، بھلائی اسی میں تھی کہ وہ کمرے میں ہی رہتی۔ ابھی وہ سر کے لیکچر کو ہی سمجھنے میں لگی تھی کہ ایک دم سے سامنے سے غصے سے بھری آنکھیں آ گئیں۔ اف، اب یہ کیا مصیبت ہے، کوئی مجھے آرام سے نہیں رہنے دے گا؟ یہ آنکھیں جیسے کچا ہی کھا جائیں گی۔ جب تک وہ کالج میں تھی اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں۔ پتہ نہیں ایسا کیسا خوف تھا، لیکن وہ ہر بار اپنے وہم سمجھ کر اگنور کرتی، لیکن پھر بھی اس پر اس کی آنکھوں کا خوف طاری ہو چکا تھا۔ تبھی وہ جلدی سے کتاب بند کرتی لیٹ گئی، تبھی باہر گیٹ کی آواز آئی، یعنی سب شادی پر چلے گئے تھے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ آرام سے اٹھی اور اپنے لیے کھانا ڈال کے لے آئی اور ابھی ایک نوالا منہ میں ڈالا تھا کہ باہر گیٹ کی آواز آئی، جو زور زور سے بج رہا تھا۔ یہ لوگ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ حیرانگی سے وہ اٹھی اور جلدی سے باہر بھاگی، جہاں لگتا تھا کہ گیٹ اب توڑ دیا جائے گا۔ باہر موسم بھی خراب ہو چکا تھا، بارش بہت تیز ہونا شروع ہو چکی تھی۔ کھول رہی ہوں دروازہ، صبر تو کریں۔ وہ بارش میں بھیگ چکی تھی، تبھی گیٹ کھول گئی، جہاں افضل کو دیکھ کر اس کا چہرہ فک ہوا۔ افضل بھائی، آپ گھر پر کوئی نہیں ہے، شادی پر گئے ہیں سب، مجھے سب پتہ ہے، اب مجھے بھائی مت بولنا، سمجھی؟ آج تو موقع ملا ہے۔ قباست سے بولتا اسے زہر لگا۔ تبھی وہ خطرہ محسوس کرتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی، لیکن افضل نے اسے فرار نہ ہونے دیا۔ سختی سے اس کا بازو پکڑتا اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ پلیز چھوڑو مجھے، ایسا نہ کرو۔ مرحبا مزاحمت کر رہی تھی اور اس کی منتیں کر رہی تھی کہ اسے چھوڑ دے، جس کا کوئی اثر اس شیطان صفت انسان پر نہیں ہو رہا تھا۔ افضل بھائی پلیز، میں آپ کی بہن کی طرح ہوں، پلیز اللہ کا واسطہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ چپ، ایک دم چپ۔ افضل کا تھپڑ اس کی گال پر پڑا تھا، جو اس کی مزاحمت پر سیخ پا ہوا۔ تو میری بہن نہیں ہو، میری رکھیل بنو گی۔ اب سے کتنا تڑپا ہوں اس موقع کی تلاش میں، اب تم میرے ساتھ ہاتھ لگ گئی ہو، جی بھر کے مزے لوٹوں گا، ہا ہا ہا۔ اس کا کہکا پورے کمرے میں گونجا۔ وہ روتی ہی دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی، دل ہی دل میں اللہ سے اپنی عزت بچانے کی دعا کر رہی تھی۔ رو رو کر اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ تبھی اس کا دھیان موبائل پر دیکھ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن اس کی قسمت ہی خراب تھی۔ تبھی افضل نے اسے کھینچ کر بیڈ پر پھینکا۔ تمہیں شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتے؟ اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ نندن پلیز، اللہ کا واسطہ مجھ سے دور رہو۔ وہ اس سے دور ہٹنے لگی۔ جس نے اس کا دوپٹہ دور پھینکا تھا، اب اسے اپنا بچنا ناممکن لگ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش ترک نہ کی۔ اسی چھینا چھپٹی میں اس کی قمیض بازو سے پھٹ چکی تھی اور درندہ بنا اس پر حاوی ہونا چاہتا تھا۔ تبھی باہر گیٹ بجنے کی آواز آنے لگی، جو مرحا کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی، جبکہ افضل کے چہرے پر گھبراہٹ صاف واضح تھی کہ وہ اپنا آپ کیسے بچائے۔ مرحا دروازہ کھولو، بارش تیز ہے، بھیگ گئے ہیں ہم، کیا ہو گیا؟ مرحا کی بچی دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ تائی کی آواز اب اونچی ہو رہی تھی، وہ تینوں ہی گیٹ بجا رہے تھے۔ تبھی تائی کی نظر چھوٹے دروازے پہ پڑی۔ ارے یہ کہیں تو کھلا ہوا ہے، بند نہیں کیا تھا کسی نے؟ مرحا نے کھلا کیوں چھوڑا ہے؟ ایک دم ان سب کو افضل کی آواز سنائی دی، جو مرحا پر چیخ رہا تھا، جبکہ بیچاری مرحا آنسوؤں بھری آنکھوں سے اس کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، جو سارا کا سارا الزام اس پر ڈال رہا تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تائی نے گھور کر مرحا کو دیکھا، جس کی حالت بہت بری ہوئی پڑی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں۔ مرحا اپنی صفائی دیتی رو پڑی تھی۔ جھوٹ بول رہی امی، اس نے مجھے خود بلایا اور مجھے کہہ رہی تھی کہ آج کوئی نہیں ہے گھر پر، موقع اچھا ہے۔ میرا کوئی قصور نہیں، میں تو آپ لوگوں سے ملنے آیا تھا، گھر پر کوئی تھا ہی نہیں، اسی لیے یہ اپنی اوقات دکھا رہی تھی۔ افضل نے بڑی چالاکی سے سارا ملبہ اس معصوم پر ڈال دیا تھا، جس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ اس کا یہ بیان سن کر نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا تائی، میرا یقین کریں۔ افضل بھائی خود مجھے اپنے کمرے میں لائے ہیں، میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، میں ایسی نہیں ہوں، پلیز میرا یقین کریں۔ مرحا نے ان کے ہاتھ تھامنے چاہے، لیکن یہ کیا، انہوں نے اتنی زور سے اس تھپڑ رسید کیا کہ اپنے تایا کے قدموں میں جا گری۔ ہونٹ پھٹ چکا تھا، جس سے خون رسنے لگا تھا، لیکن اس کی حالت پر کسی کو ترس نہ آیا تو کمینی اپنی اوقات آخر دکھا ہی دی نا۔ تائی نے اس کے بال زور سے پکڑ کے کھینچے، جس پر کی چیخیں نکلنے لگیں۔ تھپڑوں سے اس کا بیچاری کا برا حال ہو چکا تھا۔ تبھی پاس پڑی افضل کی بیلٹ پر تائی کی نظر پڑی۔ آج تو میں اس حرام زادی کو چھوڑوں گی نہیں، میرے بیٹے پر ڈوریں ڈالے گی یہ کمینی، میرے بیٹے پہ الزام لگائے گی، تو جس قابل چھوڑوں گی نہیں میں، دیکھنا میں کیا کرتی ہوں تیرے ساتھ۔ ان پر تو خون سوار تھا، بیلٹ کو ہاتھ میں لپیٹ رہی تھی۔ امارا یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ چھوڑ راجدہ، کیا کر رہی ہے؟ فرقان صاحب نے اس کو ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن وہ باز کہاں آنے والی تھی؟ نالا نے بھی کوشش کی کہ وہ رک جائیں، لیکن ان کے سامنے کسی کا زور نہ تھا۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے سب، آج یہ نہیں رہے گی زندہ۔ انہوں نے بیلٹ امارا کی کمر پر مارنا شروع کر دیا۔ پورے کمرے میں اس کی چیخوں کی آواز گونجنے لگی، جبکہ افضل اس کو مار کھاتا دیکھ کر کمینی ہنسی ہنس رہا تھا۔
فرقان صاحب بھی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ان کی پہلے کب چلی تھی جو آج چل جاتی۔ نائلہ نے اپنی ماں کو اس سے دور کیا، لیکن وہ پھر اس کی طرف مارنے کو لپکی تھی۔ اب یہ یہاں نہیں رہے گی، چل نائلہ، اس کو باہر نکال۔ راشدہ خاتون نائلہ کی مدد سے اس بیچاری کو گھسیٹ کر باہر لائیں اور اس کو باہر گیٹ کے باہر پھینک دیا اور گیٹ بند کر کے اندر چلی گئیں۔ وہ دونوں اپنی آخرت بھول بیٹھی تھی، بلکہ اس گھر کے تمام مکین امرا کے جسم میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی، کوئی اس کی منت ہی کر لیتی۔ بارش کا زور بڑھ چکا تھا، جسم پر زخموں سے خون رس رہا تھا، اس کی تکلیف سننے والا کوئی نہ تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ وہاں سے اٹھی، ہمت کرتے ہوئے وہ لڑکھڑاتی مین سڑک تک آئی۔ آنسوں سے چہرہ بھیگ چکا تھا، مسلسل اس کے قیمتی آنسو زمین بوس ہو رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ کہاں سے کہاں آ گئی تھی۔ رات کا وقت اور تیز بارش، جسم میں اٹھتی درد کی ٹیس، ایک چیز سے وہ بے نیاز بے حس بنی چل رہی تھی۔ دماغ میں وہی الفاظ گھوم رہے تھے جس کی تائی نے اس کی کردار کشی کی تھی۔ دور سے ایک گاڑی کی لائٹ نظر آ رہی تھی، جیسے کہ امرا بے دہانی میں سڑک کے بیچوں بیچ چل رہی تھی۔ اب گاڑی ہارن بجاتی ہوئی اس کے سر پر آ گئی تھی، لیکن وہ مسلسل سست روی سے چلتی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر موجود شخص اس کو نہ ہٹنے پر غصہ چڑھ چکا تھا۔ لگاتار گاڑی کا ہارن بجاتے ہوئے غصے میں گاڑی سے نکلا اور مس خودکشی کا ارادہ ہے تو کہیں اور جا کر کرو، یہاں لوگوں کو پریشان نہ کرو۔ اس کے اتنے غصے سے بولنے پر بھی اس پر اثر نہ ہوا، بس چلتی جا رہی تھی۔ غم اس نے آتے جاتے چلتے ہوئے دیکھا تو اپنے آپ کو نظر انداز کرنا اسے تپا گیا۔ اوے ہیلو، میں تم سے مخاطب ہوں۔ زرغم نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کیا تو اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ امرا، لفظ ٹوٹ کر اس کے ہونٹوں سے ادا ہوئے تھے۔ جبکہ امرا نے اس کی طرف دیکھا تو آنسوؤں کی وجہ سے کچھ بھی صاف دکھائی نہ دیا اور وہ درد سے بے حال ہوتی ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ زرغم نے اسے جلدی سے اپنی باہوں میں لیا۔ امرا، یار کیا ہوا؟ آنکھیں تو کھولو۔ اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا، لیکن وہ تو اب بے ہوش ہو چکی تھی۔ زرغم کی نظر اس کی حلیہ پر پڑی تو غصے سے ہونٹ بھیج گیا۔ اب اسے سب معاملہ سمجھ آ گیا تھا۔ آج ہی تو اس نے اس کی انفارمیشن نکالی تھی، لیکن یہ اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ اس حال میں اسے مل جائے گی۔ بارش میں وہ دونوں بھیگ چکے تھے۔ زرغم نے اس کو اپنے سہارے اپنی گاڑی میں ڈالا اور تیز ڈرائیو کرتا ہوا اپنے فلیٹ پر پہنچا۔ اپنے روم میں اس کو لٹا کر اس کے زخم صاف کر کے بینڈیج کرتا گیا، لیکن اب مسئلہ باقی جسم پر پڑے زخموں کا تھا کہ وہ کیسے مرہم لگائے۔ تبھی اس نے اپنے دوست کو کال کی، جس کی وائف لیڈی ڈاکٹر تھی۔ اس کی کال کرتے ہی وہ دونوں اس کے پاس آ گئے تھے، جن کو اس نے سب سچ بتا دیا کہ کیسے اور کس حال میں اس کو ملی۔ میں نے اسے کپڑے چینج کر دیے اور مرہم بھی لگا دیے، لیکن اس کے جسم پر زخم ہے جیسے اسے بیلٹ سے مارا گیا ہو۔ خیر، میں نے انجیکشن لگا دیے، کچھ میڈیسن بھی میں نے رکھ دی ہیں، جیسے ہی اسے ہوش آئے گا تو اس کو لازمی کھلانی ہے۔ ڈاکٹر حائفہ نے روم سے باہر آ کر اسے سب بتا دیں، جس کو سن کر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ اچھا چل، میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا۔ امر نے اس سے اجازت مانگی تو زرغم نے سر ہلایا اور ان کے جاتے ہی وہ روم میں آیا، جہاں امرا سکون سے سو رہی تھی، چہرے پر سوجن تھی۔ زرغم سرخ چہرے سے اس کو معائنہ کر رہا تھا اور اپنا ارادہ بھی بنا رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وانیہ بیٹا، آرام سے ناشتہ کرو۔ فریحہ بیگم نے اس کو جلدی جلدی نوالے چباتے ہوئے دیکھا تو ٹوکا، ارے امی، لیٹ ہو گئی ہوں میں، آج میرا پہلا دن ہے آفس میں، سر ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے۔ دانیہ نے اچھے سے اسکارف لیا اور دوپٹے کو اپنے ارد گرد لیا اور فریحہ بیگم کا گال چوم کر باہر کی طرف بھاگی۔ خیال سے جانا وانیہ۔ اوکے امی، اللہ حافظ۔ فریحہ بیگم نے اس کے یوں جانے پر افسوس سے سر ہلایا۔ وانیہ آفس میں آ کر اپنے کیبن میں کام کر رہی تھی، جو اسے وہاں سکھایا گیا تھا۔ تبھی پورے آفس میں ہلچل مچ گئی، ہر کوئی بھاگ بھاگ کر اپنے کیبن کی طرف جا رہا تھا۔ وانیہ ان سب کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی کہ آخر ایسا کیا ہے مس ماریا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے آپ پاس سے گزرتی ماریا سے پوچھا۔ ارے یار، باس کے آنر آ چکے ہیں آفس اسی لیے سب الرٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ بہت سخت قسم کے انسان ہیں، کسی قسم کی غلطی برداشت نہیں کرتے، فٹ آفس سے باہر نکال دیتے ہیں۔ ماریا فراٹے بھرتی اس کو وہاں کی انفارمیشن دینے لگی، جس پر وانیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کمپنی کے مالک کا سخت نامہ سن کر تو یہاں کے آنر کون ہے؟ وانیہ نے جلدی سے اس سے پوچھا۔ پاگل، تمہیں نہیں پتہ یہاں کے آنر زاور شاہ ہیں؟ اچھا، میں جا رہی ہوں اپنے کیبن میں، یہی نہ ہو کہ میری شامت آ جائے۔ وہ تو اسے بتا کر غائب ہو گئی تھی، لیکن جس کا نام بتایا تھا وہ سکتے میں آ گئی، چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا، ٹانگیں الگ سے کپ کپانے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ ہوش میں آتے ہی وہ اپنا بیگ ٹیبل سے اٹھانے لگی، ارادہ اس کا آفس سے بھاگ جانے کا تھا، لیکن برا ہوا مس راحیلہ کا جو اس کے لیے پیغام لے آئی۔ وانیہ، آپ کو سر زاور شاہ اپنے آفس میں بلا رہے ہیں، جلدی جائیں ان کے آفس، وہ بھی لیٹ جانے پر غصہ کریں گے۔ کیوں بلا رہے ہیں؟ وانیہ کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، جس پر مس راحیلہ نے اس کو گھورا۔ آپ کو یاد ہو تو میڈم وانیہ، آپ ان کی سیکرٹری کی جاب پر رکھی گئی ہیں۔ مس راحیلہ نے اس کو اچھے سے باور کرایا تو وہ تھوڑا شرمندہ سی ہو گئی۔ جی میں جا رہی ہوں سر کے آفس، یہ کہہ کر بے دہانی میں باہر کی طرف جانے لگی۔ اس کا خوف ہی کچھ ایسا تھا کہ اس کی سدھ بودھ جیسے کھو گئی ہو۔ وانیہ، سر زاور آفس میں سر میراب کے آفس کے ساتھ ہے، آپ کا آفس سے باہر جا رہی ہے۔ مس راحیلہ نے اس کا بازو پکڑ کر
آفس کی طرف موڑا، جس پر وہ شرمندہ ہوئی۔ جی جی جا رہی ہوں، وانیہ کے منہ سے پسی پسی سی آواز نکلی۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ زاور کے آفس کے باہر کھڑی تھی اور آنکھیں بند کر کے دعائیں مانگنے لگ گئی تھی۔ یہ جانے بنا کہ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی، یا اللہ پلیز مجھے جلاد انسان سے بچا لے، پلیز پلیز۔ اب وہ اتنا بھی جلاد نہیں ہے، کچھ نہیں کہے گا آپ کو۔ میراب کی آواز نے اس کے کانوں میں پڑی، وہ اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی۔ میراب نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی تھی اور اس کے یوں دعا مانگنے پر، چاہے آپ اندر ورنہ آپ اور لیٹ ہوں گی تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کیا کرے۔ میراب نے اسے اور خوفزدہ کیا۔ کانپتے ہوئے اس نے آفس کا دروازہ اوپن کیا اور اندر داخل ہو گئی۔ زاور شاہ اپنی روبدار شخصیت کے ساتھ چیئر پر پرجمان تھا اور لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ تھا۔ اپنی سی وی لے کر یہاں آئیے۔ اندر آنے کی آہٹ وہ جان چکا تھا، تبھی اپنی گمبھیر آواز میں بولا۔ وانیہ تو اس کی آواز سنتے ہی اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ خوف سے چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور ٹانگوں میں ہمت جواب دے رہی تھی۔ جب زیادہ وقت گزرا تو زاور نے سر اٹھا کر آنے والے کی طرف غصے سے دیکھا، لیکن وہاں دروازے کے پاس وانیہ رحمان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پل بھر میں چمک ابھری تھی، لیکن بس کچھ دیر کے لیے ہی اس کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ یہاں آؤ وانیہ، زاور نے چیئر سے ٹیک لگا کر اسے پکارا، لیکن وانیہ کی تو سیٹ ہی گم ہو گئی تھی۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر یہاں آئی ہو یا میں آؤں وہاں؟ زاور شاہ غصے سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وانیہ نے پٹ سے آنکھیں بند کی تھیں، جیسے وہ آنکھیں بند کرنے سے اس کے سامنے سے غائب ہو جائے گا۔ ایسے کام کیوں کرتی ہو جس کا خمیازہ بعد میں بھگتنا پڑے؟ اس کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ اس سے دور ہٹنے لگی، لیکن زاور شاہ نے اس کا یہ ارادہ کینسل کر دیا تھا اور زبردستی اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا، جس پر وہ سر جھکا گئی تھی۔ آنسو اب گال پر پھیل گئے تھے، جس کو وہ کنٹرول کرنے لگی۔ کوشش کر رہی تھی، یوں سر جھکانے سے کیا ہوگا وانیہ؟ تم میری محرم ہو، سمجھی؟ مجھے تم سے نفرت ہے، نفرت۔ زاور نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس پر چیخا تھا، جس پر وہ ڈر کر دور ہوئی تھی، لیکن زاور کی گرفت اسی کمر پر بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑیں۔ وانیہ در سے بے حال ہوتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی، جس پر زاور شاہ پل بھر میں ساکت ہوا تھا۔ اس کا لمس کو پاگل کرنے کو کافی تھا۔ اب وانیہ کا برا حال ہی ہونے والا تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ واہ واہ، جو تم نے میرے ساتھ کیا اس کا جواب کون دے گا؟ ہاں، زاور شاہ نے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کیا تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ آنسو موتیوں کی صورت گال پر گر رہے تھے، جس کو دیکھ کر زاور کا دل زور کا دھڑکا تھا۔ اسی کیفیت میں وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہی لگا تھا کہ دانیہ کی سسر کانوں میں پڑی، جس پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور جھٹکے سے اس کو اپنے آپ سے دور کیا، جس کے نتیجے پر وہ دیوار سے بہت زور سے ٹکرائی تھی۔ دانیہ نے بڑی مشکل سے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ سنا تم نے؟ نفرت کرتا ہوں، زاور شاہ اپنے جذبات کو قابو کرتا ہوا چیخا، جس پر وانیہ نے حیران آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا جو اسی کو گھور رہا تھا۔ ایک بار ہی سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ نکلو یہاں سے، دفعہ ہو جاؤ۔ زاور شاہ نے آگے بڑھتے اس کا بازو دبوچا اور کھینچتا ہوا آفس کے دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ وانیہ وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنی کیبن میں آئی۔ شکر تھا کسی نے اس کو اس کی بگڑتی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی حالت درست کرتی وہاں سے گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ آنسو پھر بھی اس کی آنکھوں سے جاری تھے، جن کو بڑی بے دردی سے رگڑتی وہ گھر کی جانب چل پڑی، جبکہ زاور شاہ نے غصے میں آ کر مکہ شیشے کی ٹیبل پر مارا، جس سے وہ کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ ساتھ میں اس کے ہاتھ سے خون نکلنے لگا، جہاں سے اتنا گہرا زخم پڑ گیا تھا، لیکن اسے ذرا بھی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آخر تم کیوں ایسا کرتی ہو؟ میرے جذبات جگا کر بھاگ جاتی ہو؟ زاور شاہ اتنی زور سے دہڑا کہ پورا آفس گونج اٹھا تھا۔ ساتھ والے آفس میں پریشانی سے ٹہلتا میراب اس کے دہاڑنے پر چونکتا اس کے آفس کی طرف بھاگا۔ کیا ہوا زاور؟ تم ایسے؟ آفس کا دروازہ جیسے اس نے کھولا تو نظر سامنے اس کے زخمی ہاتھ پر پڑی تو باقی لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ اف زاور! میراب نے اس کا ہاتھ تھاما جہاں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا۔ ہٹو، کچھ نہیں ہو مجھے، دور رہو مجھ سے۔ زاور نے سختی سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور میراب نے سنجیدگی سے اس کے غصے سے لال پڑتے چہرے کی طرف دیکھا۔ تبھی وہ اٹھا اور میڈیسن باکس اٹھا کر لایا، اس کے پاس بیٹھا اور جلدی جلدی اس کی بینڈیج کرنے لگا۔ اب کی بار زاور شاہ نے اس کو کچھ نہ کہا، بس لب پیچھے اس کو گھورنے لگا۔ میراب جانتا تھا کہ وہ اسے کیوں گھور رہا ہے، لیکن ایسا کرنا بھی ضرور تھا، جس کو زاور اگنور کر رہا آیا تھا۔ زاور یار، میں چاہتا تھا تم دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے، تبھی اس کو یہاں جاب پر رکھا۔ میراب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ اپنی بات کہی، جبکہ زاور نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کا غصہ اب بھی سوا نیزے پر تھا۔ تم جان بوجھ کر اس کو میرے سامنے لائے ہوئے، جانتے ہوئے کہ میں اس سے کتنی نفرت کرتا ہوں؟ زاور نے نظریں چراتے اپنی گمبھیر آواز میں اس کو جھٹلایا۔ اگر تم اس سے نفرت کرتے تو مجھ سے یوں نظریں نہ پھیر رہے ہوتے۔ مسٹر زاور شاہ، تمہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ رگ رگ سے واقف ہوں۔ میراب نے اپنی ہنسی دبا کر اس کو کہا تو زاور نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ واقعی ایسا ہی ہے، پر اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے میرو، جو زاور شاہ کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ہی وہ مضبوط قدموں سے چلتا آفس سے ہی نکل گیا۔ پیچھے میراب نے اس کو افسوس بھری نظروں سے دیکھا، خود بھی خوار ہو رہا، اس بیچاری لڑکی کو بھی سکون نہیں لینے دے رہا۔ حد ہے پاگل پن کی۔ میراب یہ الفاظ بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا اور جیسے ہی گھر آئی تو عمل کو فریحہ بیگم کے پاس بیٹھے دیکھا، جس پر اسے جی بھر کے غصہ آیا۔ اسی کی وجہ سے وہ شخص اس پر مسلط ہوا جس سے وہ بے انتہا ڈرتی تھی۔
تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دفعہ ہو جاؤ میرے گھر سے، سمجھی؟ وانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اسے اٹھا کر پھینک دیتی۔ وانیہ بیٹا آرام سے، دوست ہے، تم سے ملنے آئی ہے۔ فریہ بیگم نے ناسمجھی سے پہلی بار اس کا ایسا رویہ دیکھا تھا، جبکہ عمل اپنے کی پر شرمندہ سے وانیہ یار آئی ایم سو سوری، میں شرمندہ ہوں، پلیز مجھ سے ناراض ہو، مجھے معاف کر دو پلیز۔ عمل اٹھ کر اس کے پاس آئی، جبکہ وانیہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا دفعہ ہو جاؤ، حلق کے بل چلائی تھی۔ تبھی عمل نے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، جس پر وانیہ نے اس کو دھکا دیا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ فریہ بیگم نے پریشانی سے اس کا یوں جانا دیکھا، پھر عمل کی طرف۔ اس کو کیا ہوا؟ یہ تو ایسی نہ تھی۔ فریہ بیگم نے عمل سے پوچھا۔ کچھ نہیں آنٹی، مجھے لگتا ہے کام کی وجہ سے تھک گئی ہے۔ اوکے میں پھر آؤں گی، بائے۔ عمل جلدی سے ان کے سوالوں کو ٹالتی وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی، کیونکہ اسے اپنی غلطی کا اچھے سے احساس تھا کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے۔ ان دنوں کی بات تھی کہ وانیہ نے نیا کالج جانا شروع کیا تھا، جہاں پر اس کی دوستی عمل سے ہوئی تھی۔ عمل بہت بولڈ قسم کی لڑکی، جبکہ وانیہ ڈرپوک سی تھی۔ عمل کو اپنے ہر کام میں ساتھ رکھتی، یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وانیہ کا فائدہ اٹھاتی تھی۔ اس کو کسی طرح اپنے شیشے میں اتارا ہوا تھا اور نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی خاص دوست ہونے کا ناٹک کرتی ہے۔ وہ اس کی جڑیں کاٹ رہی تھی۔ اصل میں عمل ایک مافیا کے لیے کام کرتی تھی۔ بہت سی ڈرگس اس نے کالج کے ذریعے سپلائی کی تھی، جس کا وانیہ کو ذرا برابر بھی علم نہ تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں کالج ایک ٹرپ پر جا رہا تھا، جس کے لیے عمل نے فریہ بیگم سے خصوصی اجازت لی تھی کہ وانیہ کو بھی ساتھ جانے دیں، اور ایسا ہی ہوا۔ فریہ بیگم نے عمل کے بھروسے پر اجازت دے دی، جبکہ وانیہ کا دل بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس کا دل جانے کو نہیں کر رہا تھا۔ مجبوری میں وہ عمل کے ساتھ ٹرپ پر گئی تھی، جہاں وہ لوگ ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ عمل تو بہت خوش تھی کہ وہ آج ایک اور مقصد میں کامیاب ہو جائے گی اور اس کے بدلے میں بہت سا پیسہ مل جائے گا۔ وانیہ یہ بیگ کمرہ نمبر 16 میں دے آؤ، مجھے میم نورین نے کہا تھا ابھی مجھے بات لینا ہے، ایسا کرو ان کو دے آؤ، بہت ضروری چیزیں اس میں ان کی، جاؤ شاباش دے آؤ۔ وانیہ اس کی چالاکیوں سے کوسوں دور تھی۔ تبھی وہ چھوٹا سا بیگ اٹھائے راہداری کی طرف آ گئی، جہاں قطاروں میں کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہ چلتی ہوئی تھوڑا آگے آئی تو وہاں دیوار میں نصب بڑے ایکویریم پر اس کی نظر پڑی، جہاں بہت خوبصورت مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ وہ ان کی خوبصورتی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ بھول بیٹھی کہ وہ کس کام کے لیے جا رہی۔ تبھی اس کے موبائل پر عمل کی کال آئی۔ وہ چونک کر ہوش میں اور کال اٹینڈ کر گئی۔ کہاں ہو تم؟ بیگ دیا یا نہیں؟ عمل نے بے چینی سے پوچھا، جس پر دانیہ نے سر ہاتھ پر مارا۔ ہاں دے رہی ہوں، کمرے کے پاس ہی ہوں، دانیہ نے فٹ کہا، جبکہ عمل اس کے جواب پر پرسکون ہوئی۔ اوکے جلدی آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ عمل یہ کہتے ہوئے کال کاٹ دی، جس پر وانیہ نے اپنے موبائل کو گھورا اور جلدی سے بنا دیکھے ساتھ والے روم میں چلی گئی، جہاں اس کی آنکھیں کھلنے والی تھی کہ آج اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اب کیا کروں؟ یہیں رکھ دوں بیگ یا نہیں؟ وہ خالی روم کو دیکھتے ہوئے حیران ہوئی۔ تبھی وہ کچھ سوچتی بیگ کو بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر واپس مڑی تھی۔ رک جاؤ، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ مردانہ آواز پر وانیہ اچھل پڑی۔ عمل نے تو کچھ اور کہا تھا، یہ کون تھا؟ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ وہ ڈر بھی رہی تھی۔ اب وہ کیا کرے گی؟ بڑبڑا رہی ہو، ذرا پلٹو، تم ہو کون؟ اس نے غصے سے پوچھا، جس پر وانیہ کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ ڈر کے مارے منہ سے کچھ نکل نہیں رہا تھا۔ وہ پیچھے مڑ رہی تھی، جیسے دیکھا تو سزا ملے گی۔ بہری ہو گئی، سنائی نہیں دیتا؟